اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے. چشتی رسول اللہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جیلمی نے ایک بہت بڑا جھوٹ باندھتے ہوئے کہا کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، جبکہ یہ مرزا جیلمی کا اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ وہ کسی ایک سکھ عالم، کسی ایک مفتی، کسی اہل سنت کے ذمہ دار شخص کا ایک حوالہ بھی پیش نہیں کر سکتا کہ جس نے یہ لکھا ہو یا جس نے یہ کہا ہو کہ یہ درست ہے، چشتی رسول اللہ والا کلمہ یہ درست ہے یا ٹھیک ہے یا جائز ہے. یہ ایک حوالہ بھی پیش نہیں کر سکتا. اور اس کے برعکس علماء اہل سنت کے بڑے صراحت کے ساتھ فتاوی جات موجود ہیں، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر باقاعدہ یہ لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عربی کے اندر کہے کہ انا رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا وہ فارسی کے اندر کہے من پیغمبرم، کہ میں پیغمبر ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا. اور اگرچہ وہ اس کی تعویل بھی کرے کہ اس سے مراد ایلچی یعنی میں پیغام لانے والا ہوں، یعنی اس سے مراد وہ یہ لے کہ پیغام لانے والا ہوں یا پیغام پہنچانے والا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں اتنا کہنے سے بھی وہ بندہ کافر ہو جائے گا. اور جہاں تک اشرف علی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ کہ اس کے متعلق جو بندہ یہ کہے کہ یہ صحیح ہے، تو اس کے متعلق بھی ہمارے علماء اہل سنت و جماعت کے فتاوی جات باقاعدہ موجود ہیں. جیسا کہ فتاوی حامدیہ کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کا نام یا نسبت، یا جیسے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کہنے والا اگر ہوش و حواس میں ہے تو بلا شبہ کافر ہے. ایسا کہنے والا چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کہنے والا شخص اگر ہوش و حواس کے اندر ہے اور ایسا وہ کہہ رہا ہے تو وہ بندہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. اور مرزا جیلمی نے یہ چشتی رسول اللہ والے الحاقی اور بے بنیاد واقعہ کی بنیاد پر عرصہ دراز سے یہ اپنا جو چورن ہے یہ بیچ رہا ہے. اور اپنے اس جھوٹ کا مرزا جیلمی نے بے شمار نوجوانوں کو شکار بھی کیا، اور بے شمار نوجوان اس کذاب کی وجہ سے جو ہے وہ گمراہ ہوئے اور گمراہی کا شکار ہوئے. تو اب مرزا جیلمی جو ہے وہ بری طرح پھنس چکا ہے، چونکہ علماء اہل سنت نے باقاعدہ اس چیز کے اس کو جواب دیے اور باقاعدہ اس چیز پر اس کو مناظرے کے چیلنجز بھی دیے تاکہ ہمارے نوجوان احباب جو ہیں وہ اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. اور مرزا جیلمی کے اپنے بابے کہ جن کی تعریف میں اس نے زمین و آسمان کے قلابے ملائے ہوئے ہیں، وہ بابے وہ خود اس کلمے کی چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ ان کلموں کی تعویل کرتے ہوئے پائے گئے. اور ان میں سے مرزا جیلمی کا سب سے بڑا بابا اور سر فہرست جو ہے وہ مولوی اسحاق فیصل آبادی، کہ جس کے بارے میں مرزا جیلمی نے کہا کہ وہ وقت کے حسین ہے. لوگوں نے قدر نہیں کی مولانا اسحاق صاحب. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 8 دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں. میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں مولانا اسحاق صاحب. اور جس کے بارے میں مرزا جیلمی کہتا ہے کہ متقدمین و متاخرین میں پہلا نمبر مولوی اسحاق کو دیتا ہوں. میں یعنی پہلا نمبر جس بندے کو دوں گا نا وہ مولانا اسحاق صاحب ہے. اور یہ میں پہلا نمبر صرف متاخرین میں نہیں دے رہا، میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولانا اسحاق صاحب کو دوں گا. وہ مولوی اسحاق فیصل آبادی کے جس کے بارے میں مرزا جیلمی نے کہا کہ انہوں نے میرے دماغ کی گرہیں کھولی، وہ مولوی اسحاق فیصل آبادی وہ اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ ان کلموں کی تعویل کیا کرتے تھے، اور اس کا اقرار مرزا جیلمی نے خود اپنی زبانی کیا. ایون مولانا اسحاق صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کی تعویل کرتے تھے، اور قادیانیوں کے معاملے میں وہ اتنے ایکسٹریمسٹ تھے. مولوی اسحاق فیصل آبادی جو ان کی تعویل کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ مرزا جیلمی کے دوسرے بابا جاوید احمد غامدی جو مرزا جیلمی کے ایکس مرشد بھی ہیں، اور مرزا جیلمی جن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں. موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین. اور جس جاوید احمد غامدی کے متعلق مرزا خود کہتا ہے کہ اس کی توحید بھی بہتر ہے اور ان کا عقیدہ ختم نبوت بھی بہت بہتر ہے. میرے نزدیک کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی توحید اور ختم نبوت کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں جتنا غامدی صاحب کا. غامدی صاحب کا عقیدہ توحید بھی دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ سے بہتر. غامدی صاحب کا ختم نبوت کا عقیدہ بھی وہ کسی ماں بزرگ کی وہ اس طرح کی کسی عبارت کو وہ تو صوفیاء کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، ان سے بہتر. تو باقی چیزیں تو بعد میں آئے گی نا. پہلی چیز توحید اور عقیدہ ختم نبوت ہے.
اس کے اعتبار سے زندہ لوگوں میں غامدی صاحب سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے جو اتنی دلیری کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہو. جی سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ غامدی صاحب کی تو توحید جو ہے وہ اور ختم نبوت جو ہے وہ اہل حدیث سے بھی بہتر ہے، تو کس چیز میں وہ ان سے بہتر ہے؟ جی اہل حدیث ذرا فرقے سے واضح تو بہتر ہے. جی اہل حدیث فرقے سے بہتر ہے. وہ جاوید احمد غامدی اشرف علی رسول اللہ کی طویل کرتے ہوئے پائے گئے. چشتی رسول اللہ کی طویل مولوی صاحب فیصل آبادی نے کی، اشرف علی رسول اللہ کی طویل جاوید احمد غامدی نے کی. اب یہ دونوں مرزا جیلمی کے دونوں بابے یہ ان کلموں کی طویلیں بھی کر رہے ہیں، یعنی ان کا دفاع کر رہے ہیں. تو اب ہمارا مرزا جیلمی اور اس کے فالورز اور سٹوڈنٹس سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ کیا اب وہ ان کو بھی چشتی رسول اللہ پارٹی کہیں گے، اور کب یہ ان کو اشرف علی رسول اللہ پارٹی کہیں گے، اور کب یہ مرزا جیلمی اور اس کے سٹوڈنٹس اور اس کے فالورز کب یہ ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور ان کو کافر کہیں گے، اور مرزا جیلمی کو اب اپنے بابے قربان کرنے پڑیں گے. اب ان کو یہ واضح کرنا پڑے گا کہ یہ مرزا جیلمی کے دونوں بابے کہ جن کی تعریفات مرزا جیلمی خود کرتا رہا، وہ بابے خود ان دونوں کلموں کی جو اہل سنت و جماعت کے علماء اور مفتیان اکرام نے باقاعدہ ان کا رد کیا ہے کہ ان کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ان کے بارے میں باقاعدہ فتاوی جات موجود ہیں کہ جو ان کلموں کو درست جانے، صحیح جانے، جائز سمجھے یا کہے یا بولے وہ بندہ کافر ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہے. تو مرزا جیلمی کے فالورز، سٹوڈنٹس اور مرزا جیلمی سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مرزا جیلمی کب اور اس کے سٹوڈنٹس کب ان بابوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور کب ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، اور کب ان کو کہتے ہیں کہ یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، اشرف علی رسول اللہ پارٹی ہے. تو ہمارا اپنے نوجوان احباب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے نوجوان احباب اس فتنے کو پہچانے کہ اس فتنے نے یہ جو چشتی رسول اللہ والا لے کر اس پہ جو اپنا فتنہ، بہت بڑا فتنہ قائم کیا تھا اور اس پر چورن بیچنا شروع کیا تھا، علماء اہل سنت نے اس سے بہت پہلے ان تمام چیزوں کو رد کر دیا. اس پر باقاعدہ فتاوی جات موجود ہیں اور اس کے جوابات جو ہیں علماء اہل سنت نے بہت پہلے دے دیے. اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے.